نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله المولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ پوش خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ محترم نسیم اشرفی صاحب کے اور جناب فاروق صاحب کے بڑے بھائی محترم سونو اشرفی کے اِسال ثواب کی محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل کو اللہ قبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر میں موقع نور و رحمت عطا فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ خصوصی محفل ہے اور بڑا جناب سونو اشرفی کے برادران کا اصرار بھی ہے کہ خصوصی بات بھی کچھ ہو۔ پیاروں، ضروری نہیں ہے بہت بڑے جلسوں میں ہی گفتگو کی جائے، ہم لوگ تو وہ ہیں پتھر کی چٹان پہ بھی بیٹھ کے بولیں گے تو وہی بولیں گے، اور بادشاہ کے تخت پہ بھی بیٹھ کے بولیں گے تو وہی بولیں گے۔ آئیے کچھ کہنے سننے سے قبل درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی شان میں ایک بار بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ لوگ کی خواہش ہو میں بھی دو شعر پڑھوں، پڑھ دوں؟ آگے سے پیچھے تک لگے گا کہ سب زندہ بیٹھے ہیں؟ ایک آواز بولیے یا حسین، پیچھے تک یا حسین۔ جو نبی کی آل سے دور ہے، آواز تھوڑا متاثر ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے وہ ضرورتوں کا غلام ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے وہ ضرورتوں کا غلام ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے وہ ضرورتوں کا غلام ہے، اور جو غلام ہے وہ غلام بھی، جو غلام ہے وہ غلام بھی بخدا جہاں کا ایمان ہے، جو غلام ہے وہ
غلام ہے اس کا معاملہ اور ہے، لیکن جو یقیناً غلام ہے تو پھر وہ غلام پورے جہاں کا ایمان ہے۔ جو غلام ہے وہ غلام بھی بخدا جہاں کا امام ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، میں فدائے آل رسول ہوں، کوئی پارسا ہے ہوا کرے، میں فدائے آل رسول ہوں، سیدھا ٹھوک کے ہی کہنا، اگر کوئی ادھر ادھر تمہیں بھٹکا ہے تو یہی کہنا، میں فدائے آل رسول ہوں، کوئی پارسا ہے ہوا کرے، اسے اپنے کام سے کام ہے، مجھے اپنے کام سے کام ہے، اسے اپنے کام سے کام ہے، مجھے اپنے کام سے کام ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص، میں علی کے در کا فقیر ہوں، میرے آگے کوئی امیر کیا، میں علی کے در کا فقیر ہوں، میرے آگے کوئی امیر کیا، میری ٹھوکروں میں یزید ہے، میری ٹھوکروں میں یزید ہے، میرے لب پہ ذکر حسین ہے، میں فدائے آل رسول ہوں، کوئی پارسا ہے ہوا کرے، اسے اپنے کام سے کام ہے، مجھے اپنے کام سے کام ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص پیارے سنیوں، اور یہ شعر یقین جان لو حقیقت پہ دلالت کرتا ہے کہ آج جو کچھ آپ یہ چمن دیکھ رہے ہیں، جو سبز دیکھ رہے ہیں، جو یہ مسجدوں سے اذانوں کی آواز سن رہے ہیں، جو مسلوں پہ امامت دیکھ رہے ہیں، یہ دین کے، یہ اسلام کے جتنے ستون دیکھ رہے ہیں، وہ کس کے نام کی بہار ہے؟ اس شعر میں سماعت کیجیے۔ یہ نماز روزہ اذان سب جو حیات ہے تو حسین سے، یہ نماز روزہ اذان سب جو حیات ہے تو حسین سے، اور جسے ان کے نام سے بیر ہے، جسے ان کے نام سے بیر ہے، اسے دوست کہنا حرام ہے۔ یہ نماز روزہ اذان سب جو حیات ہے تو حسین سے، اور جنہیں ان کے نام
نام سے بیر ہے، انہیں دوست کہنا حرام ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے۔ اور یہ شعر آخری دیکھا، میرے دوستوں میری شہرتیں اسی کائنات میں بانٹ دو، میرے دوستوں میری شہرتیں اسی کائنات میں بانٹ دو، میں غم حسین میں مست ہوں، میں غم حسین میں مست ہوں، میرا ہر خوشی کو سلام ہے، میں غم حسین میں مست ہوں، میرا ہر خوشی کو سلام ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے، وہ ضرورتوں کا غلام ہے، اور جو غلام ہے وہ غلام بھی بخدا جہاں کا امام۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی دیکھو ایسا ہے، جب تک میں گفتگو کروں بیچ میں اشارہ مت کروں، ورنہ تقریر وہی ختم ہو جائے گی۔ جذبات کے غوطہ لگائیے لیکن احتیاط کے ساتھ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریشی جو برادری ہے بڑی عاشق ہوتی ہے، بہت جذباتی ہوتی ہے، جانور گراتی ہے، اگر چائنیز نہ کٹے تو کہیں بھی پکڑ کے کاٹ دیتی ہے نا۔ اللہ سلامت رکھے یہ عشق اور دیوانگی کو۔ دیوانے کو تحقیق سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، اور دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ فاروق اشرفی کی بس ایک ہی خواہش ہے، کسی بھی طریقے سے پوری محفل کا ثواب سونو اشرفی کو فوراً مل جائے۔ ملے گا انشاءاللہ، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو میرے پیاروں، آپ نے فائدہ اٹھایا ہے وقت کا، جو میں آپ کے علاقے میں قیام میرا ہوا ہے، تو کل تو آپ نے جلسے میں سنا اور آج بھی سننے کے لیے آپ نے یہاں مجھے بٹھا رکھا ہے۔ میرے پیاروں، اصل میں خطابت آج کے زمانے میں دوسرے انداز سے سمجھی اور جانے جانے لگی، ورنہ ہمارے بزرگوں کے زمانے میں جب تقریر، وعظ و نصیحت ہوتی تو اللہ کی عزت کی قسم آسمان کے اڑتے ہوئے پرندے بھی ٹھہر کے سننے لگتے۔ آج تو پورے دنیا کی باتیں سمٹ کے چلی جاتی ہیں خطابت میں۔ میرے غوث اعظم شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے تھے، اور اس تقریر میں غالباً 70,000 کا مجمع تھا۔ مائک نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، یاد رکھو مائک نہیں ہوتا تھا۔ 70,000 کا مجمع اور غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے، اور جب یہ اولیاء خطاب فرماتے تھے تو یہ سمجھ لو کہ وہ اس کے درمیان ہی سننے والوں کو رب سے ملا دیتے تھے۔ یہاں تو آج کل ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ تقریر کے بعد ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ مولانا یہ کیوں بول کے گئے، مولانا وہ کیوں بول کے گئے، مولانا نے اس کو خوش کر دیا، مولانا نے اس کو ناراض کر دیا۔ جبکہ یہ جو محافل ہے،
جو اجتماعی گفتگو ہے یہ ذریعہ ہے اس چیز کا کہ آپ کو جوڑا جائے، آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالا جائے، آپ کے دلوں میں عمل کے لیے بیداری لائی جائے، لیکن معاملہ دیکھا جاتا ہے برعکس ہو جاتا ہے۔ تو غوث اعظم 70,000 کے مجمع میں تقریر فرما رہے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ آج یہ 70,000 کا مجمع تیرے حوالے ہے۔ اب اس بیچ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کی توجہ بار بار آسمان کی طرف ہو رہی ہے، بار بار آسمان کی طرف ہو رہی، لوگ سن رہے ہیں پھر ہو جا رہے ہیں، پھر سن رہے ہیں، پھر نظر اوپر اٹھا رہے ہیں۔ غوث اعظم جلال میں آئے اور فرمایا ارے تو کیا ہے جو سامعین کی سماعت کو، جو سامعین کی توجہ کو تو زائل کر رہا ہے، تو منتشر کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے تیرا قتل ہو، گر جا زمین پہ۔ لوگ ٹھہر گئے، لوگ خوف میں لرزنے لگے، غوث پاک کی طرف توجہ کر کے پھر سننے لگے۔ پوری تقریر ختم ہوئی، بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ بہت بڑا جانور پرندہ 2 ٹکڑے، غوث اعظم نے ہاتھ کا پھیرا کہ قتل ہو کے گر جائے، 2 ٹکڑے ہو کے گر گیا۔ آج تو مائک پہ صرف تلواریں چلتی ہیں، ان کو کھاٹ ڈالو، ان کو کاٹ ڈالو، ان کو کچھ نہیں۔ جو کام محبت سے ہوتا ہے پیارو، کبھی نفرت سے نہیں۔ آپ کسی پتھر پہ جا کر روز 4 ڈنڈا ماریے، ڈنڈا ٹوٹ جائے گا لیکن پتھر پہ نشان نہیں پڑے گا۔ لیکن روز جا کے اسی پتھر پہ آپ بیٹھیے یا نماز پڑھیے تو آپ دیکھیے گا 2-4 مہینے میں اس پہ آپ کے بیٹھنے کا نشان بن جائے گا۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آج ہر شخص اپنے آپ میں سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب ہو گیا۔ جس نے ایک گاڑی خرید لی وہ بڑا کامیاب، جس نے ایک بڑھیا خوبصورت مکان بنا لیا وہ سمجھتا ہے میں بہت کامیاب ہوں، جس نے ایک کارخانہ کھول لیا وہ سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب ہوں، جس کی 2-4 آفس کھل گئی وہ سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب ہوں۔ یا دنیاوی سطح پر جو بھی آپ کی ترقی ہو، تو اس ترقی کے درمیان جو آدمی رہتا ہے، یعنی جس کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ کے کروڑ پڑا، وہ سمجھتا ہے مجھ سے امیر کوئی نہیں، خوش۔ ہر آدمی اپنی مستی میں ہے، کوئی اپنے گھر کو دیکھ کے اترا رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی کو دیکھ کے اترا رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کو دیکھ کے اترا رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو دیکھ کے اترا رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کو دیکھ کے اترا رہا ہے، کوئی اپنی شان شوکت دولت، ہر شخص اپنے اپنے میں علاوہ اللہ کا خوف رکھنے والے وہ تو جو کچھ دیکھتے ہیں اس پہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں آزمان رہا ہے۔ تو آج یہ پوری دنیا آپ دیکھیے، دنیا کتنی ترقی پہ چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھائے گئے تھے تو ظاہر ہے سب جنگل و جنگلات، پہاڑیاں، وادیاں یہی سب تو رہی ہوں گی، اتنی آبادی تھوڑے رہی ہوگی، اتنے سب انتظامات رہے ہوں گے، نہ آسمانوں میں جہاز اڑتے رہے ہوں گے، نہ ٹرینیں چلتی رہی ہوں گی، نہ اتنی تیز ترار لگژری کارز نہیں ہوں، ایسا کچھ نہیں رہا ہوگا نا۔ لیکن جب آئیں گے حضرت عیسیٰ روح اللہ جب تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے کہ دمشق کے جامع مسجد کے مینارے پہ آپ اتریں گے تو وہاں سے آپ کو اتارا بھی جائے، آج کے زمانے میں تو لفٹ اس وقت پتہ نہیں کہا جائے، ظاہر ہے حضرت عیسیٰ بھی دیکھیں گے کہ مولا جس دنیا کو میں نے چھوڑا تھا کہاں سے کہاں نکل گئی، کتنی ترقی یافتہ ہو جائے گی اس زمانے میں۔ اور ہم لوگ آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ وہ کیا بڑھے گی، بچا کیا ہے۔ ایک انسان کا دل خراب ہو جائے تو آج کی میڈیکل سائنس ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر دیتی ہے، ایک آدمی کی کڈنی فیل ہو جائے تو میڈیکل سائنس کو اتنی مہارت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کر کے بدل دیتی ہے۔ ایک آدمی کا لیور خراب ہو جائے، لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، جسم میں بلڈ خراب ہو جائے، بلڈ چینج ہو جا رہا ہے، حتیٰ کہ بنا بنایا گھر آج کل جگ لگا کے کھسکا کے کنارے کر دیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی ٹیلی فون یہاں لے کر اور ملا رہا ہے امریکہ اور بات کر رہا آپ کیسے ہیں، وہاں کا ویدر کیا ہے، وہاں کا موسم کیا ہے۔ اگر یہی 50 سال پہلے والے دیکھتے کہ کوئی شخص کان پہ ڈبیا لگا کے خیر خیریت لے رہا کہتا ہے اس کو حکیم کے پاس لے جاؤ، پاگل ہو گیا ہے،
کیا بات ہوتی؟ یہی بات ہوتی نا. نہ جانے کیا اس کو مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے کہ لگا کے کان پہ مستقل بات کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، گزار رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. کیا معاملہ ہے؟ یہ دنیا کی آج جدید ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کیا ہے کہ آج آپ دیکھیے اس کے نقصانات کیا ہیں. 5G 4G، پرندوں کی تعداد کم ہو گئی اس کے ریڈیشن سے. بہت ساری جو نیچرل چیزیں تھیں آج روئے زمین سے دھیرے دھیرے ختم ہو رہی. انسان اپنے آپ کو بہرحال ترقی میں بالکل مست کر کے رکھا کہ میں بڑے ترقی. جبکہ میرے پیاروں، روئے زمین پہ جان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر روح سے میثاق پہ وعدہ کروایا، اوجھ لیا ہے ہر روح نے جس میں داخل ہونے سے پہلے کہ اللہ دنیا میں ہم جائیں گے، تیری فرما برداری کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیری رضا جوئی والی زندگی گزاریں گے. دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ بیوی بچوں کی فکر میں اپنی آخرت برباد کریں. نہ دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ گھر بار بڑھانے کے چکر میں، بزنس بڑھانے کے چکر میں، تمام چیزیں بڑھانے کے چکر میں اپنی آخرت کو بالکل سناٹا میں کر دیں. بتاؤ وہ شخص سونو اشرفی کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے. ظاہر ہے ان کے پیچھے بھی بھائی ہے، ماں ہے، بہنیں ہیں، بچے بھی ہوں گے. جانے والا تو چلا گیا، اب یہاں پہ رہنے والے روئیں، افسوس کریں، گلا کریں، شکوا کریں، جو بھی کریں. جانے والے نے مڑ کے ایک بار نہ پوچھا روتے کیوں. جانے والے نے ایک بار خیریت لیا. کسی کا بچہ اگر چیخ مارے تو باپ گہری نیند سے اٹھ کے جا کے دوڑ کے اس کا کلیجہ دھڑدھڑائے گا، اٹھا لے گا، کیا ہو گیا. لیکن وہی باپ انتقال کر جائے، بچہ چیخ چیخ کے مر جائے، وہ باپ نہیں اٹھے. یہ قدرت کا نظام ہے. قدرت نے جذبات کے لیے انسان کو نہیں پیدا کیا. ہاں جذبات رکھنے ہیں تو مدینے والے سے رکھیں، وہ جذبات تمہاری ساری منزلوں کو آسان کرتے ہیں. لیکن جو دنیا سے چلا گیا اس نے پلٹ کے نہ پوچھا کیوں، کیونکہ اس کی جو زندگی کی عمر تھی وہ یہیں تک تھی. جتنے بھی ساتھ رہے ہو، بھائی، ماں، باپ، بہن، بیوی، بچے، دوست، رشتہ دار، محلے، پڑوس، جو بھی رہا ہو، روح جسم سے نکلی، یہ ناطے سارے ختم ہو گئے، منقطع ہو گئے. اب وہ اپنی اصل دنیا میں پہنچ. میرے پیاروں، ہم نے نہ جانے کتنوں کو اپنے کاندھوں پہ لے جا کے قبر میں پہنچایا. آخر بتاؤ ہم نے ناخن ہوش کے لیے، کہہ رہے ہمیں بھی تو ایسے ہی پہنچنا ہے. کیا پتا کہ آج ہم کسی عزیز کو لے جا کے قبر کے حوالے کر رہے ہیں، دوسری بار دوسرے 2-4 دن میں ہمارا نمبر آ جائے، ہمیں لے کے چلے جائے. لیکن آج ہر شخص اپنی ترقی میں اس طریقے سے رواں دوا ہے کہ اسے فکر آخرت نہیں ہے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم، وقت عصر کی قسم. زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. بہرحال انسان گھاٹے میں ہے. اب جب اللہ فرما رہا ہے کہ بہرحال کچھ بھی کر لو، بہرحال میں سب آ جاؤ، ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کرا لو، لیور کو بدلوا لو، کڈنی کو بدل دے، گھر کو ادھر سے ادھر کر دے، میزائل اڑائے. آج دیکھیے ترقی. اگر میں لکھنؤ سے آیا ہوں چرچا شریف سے، اگر میں ایسے کسی سواری سے آتا تو کئی دن میں پہنچتا. ظاہر ہے پیدل اگر انسان نکلتا بغیر کسی سواری تو مہینوں لگ جاتے، دشواریاں بھی ہوتی.
لیکن ہوائی جہاز میں بیٹھ کر لکھنؤ سے کلکتہ اور کلکتہ سے ڈھاکہ اور ڈھاکہ کے سے سعید پور کل ملایا جائے تو 4-5 گھنٹوں میں آ گئے. کتنی ترقی کیا ہے انسان. ایک کنکڑ کو پھینکا جائے تو فوراً ریٹرن گر جائے گا. لیکن اللہ نے کیا دماغ حضرت انسان کو دیا ہے کہ اس نے ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جہاز بنایا کہ 200 400 لوگوں کو لے کر دندناتے ہوئے اڑ جاتا ہے اور 25,000 30,000 بلندی پر جا کر اپنا سفر مکمل کر کے پھر زمین میں اتر آتا ہے. اے اللہ، یہ ہوائی جہاز میں 400 لوگوں کو لے کے اڑنے والی ٹیکنالوجی یہ کیسے گھاٹے میں ہے؟ ہم تو ایک پتھر کا ٹکڑا پھینکے تو واپس گر جائے، لیکن یہ جہاز تو نہیں گرتا، یہ تو لے کے اپنی منزل تک پہنچتا ہے. قرآن کہتی ہے ہاں گھاٹے میں. اے قرآن، وہ سائنٹسٹ بھی گھاٹے میں ہے کہ جو ایک شہر سے بیٹھ کر میزائل سے مارتا ہے دوسرے شہر میں اور وہ شہر برباد ہو جاتا ہے. وہ کیسے گھاٹے میں؟ قرآن کہتا ہے ہاں وہ بھی گھاٹے میں. اے قرآن تو یہ بتا، انسانی جسم کے اندر سے ایک آدمی کا گردہ کڈنی نکال کے دوسرے آدمی میں لگا کے اس کو فٹ کر دیتی ہے میڈیکل سائنس، وہ کیسے گھاٹے میں؟ قرآن کہتی ہے ہاں گھاٹے میں ہے. حساب و کتاب کے لیے بینکوں میں ہزاروں سینکڑوں رجسٹر بھر جاتے تھے، آج ایک لیپ ٹاپ میں دنیا کے اربوں کا حساب آ جاتا ہے. وہ لیپ ٹاپ بنانے والا انسان قرآن کیا وہ گھاٹے میں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہاں گھاٹے میں ہے. لوگ درختوں کے نیچے زندگی گزارتے تھے، کچے مکانوں میں رہتے تھے، اتنا ٹمپریچر 45-50 ڈگری ہوتا تھا. آج انسان بہترین ایئر کنڈیشن والے کمرے میں سوتا ہے. قرآن بتا وہ انسان گھاٹے میں ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہاں گھاٹے میں ہے. تو یہ جو ملکوں کے پردھان منتری یہ گھاٹے میں؟ ہاں گھاٹے میں. اچھا کون؟ جب پوری دنیا گھاٹے میں ہے. سمندروں میں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل کی شکل میں شپ چلانے والے یہ گھاٹے میں. قرآن کہہ رہا ہاں گھاٹے میں ہے. تو میں نے کہا قرآن تو یہ بتا کہ جہاز بنانے والا گھاٹے میں، گھڑی بنانے والا گھاٹے میں، کمپیوٹر بنانے والا گھاٹے میں، ٹرانسپلانٹ کرنے والا گھاٹے میں، میڈیکل سائنس گھاٹے میں، جدید ٹیکنالوجی گھاٹے میں، عالی شان مکان میں رہنے والا گھاٹے میں، کمپیوٹر بنانے والا گھاٹے میں، جہاز اڑانے والا گھاٹے میں، فلاسفر گھاٹے میں، کلیکٹر گھاٹے میں، ماسٹر گھاٹے میں، علامہ گھاٹے میں، ہر شخص گھاٹے میں. MBA جس نے کیا وہ بھی گھاٹے میں، BBA جس نے کیا وہ بھی گھاٹے میں، M.Tech جس نے کیا وہ بھی گھاٹے میں، انگلش میڈیم پڑھنے والا گھاٹے میں، ہندی میڈیم پڑھنے والا گھاٹے میں، بنگلہ پڑھنے والا گھاٹے میں. تو فائدے میں کون؟ قرآن بتا. جب سب میں جدھر دوڑ رہا ہوں تو کہہ رہا سب گھاٹے میں، سب گھاٹے میں، تو فائدے میں کون؟ قرآن کہہ رہا الا الذین آمنوا، صرف ایمان والے، صرف ایمان والے. تو قرآن ایمان والے، صرف ایمان والے، ایمان والے، سوائے ایمان والوں کے سب گھاٹے میں ہیں. اور ایمان والوں کی شناخت کیا ہوگی؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اچھے عمل والے. ایمان والے کون؟ اچھے عمل والے. آج تو سنی سینہ پیٹ کے کہتا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ، ساری چیزیں عمل. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو غسل کے فرائض تک نہیں معلوم. میرے پیاروں کیا لے کے جائیں گے ہم اپنے بچوں کو؟ کیا دے رہے ہیں؟ ایک دنیا کی تعلیم پڑھانے والا ٹیچر آ جائے تو بچے کو سوتا ہوا اٹھا کے چلو آگے ماسٹر صاحب، کولر چلا دو، پنکھا چلا دو، پڑھاؤ. لیکن حافظ صاحب آ جائیں، حافظ صاحب ان کی ابھی بچہ سو رہا ہے اٹھوا رہے ہیں.
آپ نے غیر ضروری سمجھ رکھا. میرے پیاروں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر رات کی تنہائی میں سوچنا کہ روز اپنی عادت کے مطابق آپ اپنے بستر پہ سوتے ہو، گھڑی موبائل وغیرہ اپنے دائیں بائیں رکھ کر، اور کسی دن ایسا ہو گیا کہ صبح کو اٹھتے ہوئے جو عادتیں ہیں کہ گھڑی اٹھانا یا موبائل دیکھنا، اگر ایسی کوئی صبح آئی، ایسی نیند سے کھلنے کے بعد کوئی صبح ملی کہ جب ہاتھ بڑھائیں تو ہاتھ کے نیچے ہمیں مٹی نظر آئے، ناک میں ہمارے قبر کی مہک آئے، اندھیرا اور تنہائی ملے، آنکھ کھلی ہے، زبان منہ میں ہے، ہاتھ پیر سلامت ہیں، خون دوڑ رہا ہے، لیکن کسی کو آواز نہیں دے سکتے، ہاتھ ہلا نہیں سکتے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. بتاؤ اس تاریک گھر میں، اس پریشانی کے گھر میں، اس غم کے گھر میں، اس اندھیرے گھر میں جہاں کی تم نے تیاری بھی نہ کی ہے، اور دو فرشتے آ کے ان حولناکیوں میں کھڑے ہو کر اور گریبان پکڑ کے بٹھائیں گے، کہیں گے من ربک. آپ نے تو ہر چیز کے لیے تیاری کر رکھی ہوتی. اگر آپ کو عرس مخدوم پاک میں جانا ہے محرم میں، تو 2 مہینے پہلے ویزا اور ٹکٹ ریڈی کرتے ہیں کہ ہمیں عرس مخدومی میں جانا. آپ کو اگر 6 مہینے کے بعد بیٹی کی شادی کرنی ہے تو 6 مہینے پہلے ہی بچی کے لیے خریداری اور بارات کا اور ٹینٹ کا اور اس کی بکنگ. ٹرین سے جانا تو ٹکٹ 2 مہینے پہلے ہاتھ میں آ جاتا. گھر میں گیس کا سلنڈر ختم ہونے کی تاریخ تک معلوم ہوتی، 15 دن چلے گا، اس سے پہلے دوسرا سلنڈر آ جاتا. جنریٹر چل رہا ہے تو اس میں تیل اتنے گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے ڈال دو. ہر چیز کی تیاری ہے. بارش سے پہلے گھر کی چھت کو صحیح کر دو ورنہ پانی ٹپکے گا. کہیں پہ جانے سے پہلے کپڑا گندا ہوا دھل کے رکھو تاکہ پھر ایسا نہ ہو کہ جب نہا کے نکلے تو کپڑا نہ ہو. ہر چیز کی تیاری ہے. بچوں کا مستقبل کل بنے گا، آج ہی سے لگے ہوئے ہیں، یہ پڑھانا ہے وہ پڑھانا، ہر چیز کی تیاری ہے. پھر میرے پیاروں، یہ عارضی چیزوں کی اتنی زبردست تیاری، پھر جو بالکل ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں تیاری کی. سوچنا ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، یہ سوچنا کہ یہ جن لوگوں کے لیے ہم دن رات مر رہے ہیں دکان میں دھوپ میں، کیا یہ ہمارے قبر میں جائیں گے ساتھ؟ نظام دنیا ہے کہ جب قبر میں میت کو رکھ دیا جائے تو سب سے پہلے جو سب سے عزیز ہو اس میت کا، اس سے مٹی ڈلوائی جائے. جانتے ہو یہ کیوں؟ کبھی سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانی نظام بنایا ہے کہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ وہ ہے. مثلا اگر کسی مرنے والے کا بیٹا ہے تو ظاہر اس بیٹے کے لیے اس نے نہ جانے کیا 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 ہوگا، حرام و حلال بھی کیا ہوگا، دھوپ میں بھی جلا ہوگا، جھوٹ بھی بولا ہوگا، کیا 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 ہوگا اس بچے کے مستقبل کے لیے. خود چاہے سائیکل نہ ملی اس کو موٹر سائیکل، اچھے گھر، اچھے کپڑے، اچھی زندگی، اچھی سوسائٹی، اچھا کلچر دینے کی کوشش کی. اب وہ باپ جب قبر میں لیٹا ہے تو دنیا کے نظام ہے کہ مٹی پہلے بیٹے سے دلاؤ. اب اس بچے کے مٹھی سے گرتی ہوئی مٹی کہہ رہی ہے، اور دنیا والوں دیکھو اور سمجھ لو کہ جس ہاتھ کو پکڑ کے اس باپ نے چلانا سکھایا تھا، آج وہی بیٹا اس کے کیے ہوئے اس کے منہ پہ مٹھی بھر مٹی مار رہا ہے کہ لے تیرا انعام یہ ہے کہ میں تیرے منہ پہ مٹی ڈال کے جا رہا ہوں. یہ انبیاء کیا ہم نے دنیا میں. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتے کے اندر 10 خاصیت ایسی ہے کہ اگر انسانوں کے اندر ہوتی تو وہ ولی ہو جائے. اس کے اندر کتے کے اندر 10 خصوصیات ایسی ہیں کہ اگر وہ انسان کے اندر 10 خصوصیت ہو تو وہ ولی ہو جائے. میں 2-4 بتا دوں. حضرت امام حسن بصری سے لوگوں نے کہا کہ حضور کتا اور ایسی خصوصیت؟ کہاں، کتا وہ ہے جو اپنے بعد اپنی وراثت کی فکر نہیں کرتا. یہی تو اہل اللہ کی پہچان ہے کہ جو ان سے نسل ہے
اس کو وہ اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں، ان کی فکر میں اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرتے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو نہ سنجر سے غریب نواز آتے بھارت میں، نہ مخدوم سنانی ایران سے آتے، اور نہ آج یہ آپ کو گلشن نظر آتا دین کا، سنیت کا۔ ان اولیاء اور صوفیاء نے اپنے گھر بار، ماں باپ، بھائی، رشتے دار، تخت و تاج، عیش و عشرت سب چھوڑ کر اللہ اللہ کرتے ہوئے دین کا نظام قائم کیا۔ آج ہمارے اوپر گرا گزرتا 5 وقت مسجد میں جانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ کورونا جب آیا، کووڈ-19، تو ہم لوگ مستقل تنگی میں تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا اپنے چھتوں پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہوئے، جن کی زندگی میں کل تک وقت نہیں تھا کہ وہ مسجد کی اذان کا جواب دیں، لیکن موت کے خوف نے انہیں مجبور کر دیا کہ اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر شخص اللہ اکبر کہے، مرنا جائے۔ ابے مرنا تو برزخ ہے۔ بندہ یہ اگر دل میں رکھے کہ صرف خالق سے ڈرنا ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، خدا کی قسم مخلوق کا خوف نکل جائے۔ سانپ کیا ہے، گوجر کیا ہے، نکلتی ہوئی بندوق کی گولی کیا ہے، دشمن کی سازشیں کیا ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، یاد رکھیے پھر مخلوق کا خوف آپ کو ہلا بھی نہیں پائے گا۔ تو ایک انسان روئے زمین پر ساری مشقت اپنی اہل و عیال کے لیے کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہر شخص ہوتا ہے، یہاں تک کہ محلے پڑوس کے لوگ بھی یا کوئی سنتا ہے، لیکن جو اس کے اصل خاص رشتہ دار ہوتے ہیں جیسے بیوی، بچے، بھائی، ماں، آپ نے دیکھا کہ کوئی جا کے قبر میں بیٹھ جائے، نہیں مجھے بھی ڈال دو اس میں، میرے بیٹے کے ساتھ، میرے ابا کے ساتھ، میرے بھیا کے ساتھ۔ یہ نظام کائنات ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتقال کے بعد اس کے گھر میں ہر کسی کو صبر دے دیتا ہے، ورنہ کوئی میت کو اٹھ کے جانے نہیں دے گا، کوئی لے بھی نہیں جا سکتا قبرستان میں، لیکن ایک نظام ہے۔ لیکن اس کی تدفین کے بعد تھوڑا سا صبر رات میں ہو جاتا ہے، پھر صبح کو ہو جاتا ہے، پھر دوسرے دن، 3 دن کے بعد پھر سے چہروں پہ زندگی کی وہ بہاریں لوٹ آتی ہیں۔ بیٹا بھی مسکرانا، بولنا، کھانا شروع کر دیتا ہے، بیوی بھی مسکرانا، بولنا، کھیلنا، ملنا جلنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھائی بھی، اماں بھی، ابا بھی۔ جانے والا چلا گیا اور پھر سے زندگی لوگوں کی بحال ہو گئی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہیں، آل نبی سے محبت کی ہے، عاشق رسول ہو کے دنیا سے گئے ہیں، کہ انہوں نے اپنے پیچھے ایسے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے جو ایسی محافل قائم کر کے، آباد کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ورنہ آج تو ایسے بھی لوگ ہیں، آج مرے کل دوسرا دن۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے پیارو، کوئی انسان روئے زمین پہ کوئی ستون گاڑ کے نہیں جاتا کہ نہیں صاحب اس کے بغیر دنیا بس برباد ہو گئی، چلے گی ہی نہیں۔ نہ جانے کتنے آئے اور چلے گئے۔ آپ قبرستانوں میں جائیے، پوری قبرستان مزاروں سے بھری پڑی ہوئی، اور ان قبرستانوں میں آپ کے اور ہماری طرح نہ جانے کتنے حسین و جمیل، جوان اور بوڑھے، تاجر، بڑے بزنس مین، بڑے لمبی گاڑیوں سے چلنے والے، جہازوں سے چلنے والے لوگ، جن کے طاقت کا، جن کی شہرت کا، جن کے علم کا ڈنکا بجا کرتا تھا، آج وہ اپنی قبروں میں مٹی کی خوراک بن گئے۔ ساتھ میں صرف اعمال جائے گا میرے پیارے۔ نسبتیں بے حد آپ کے لیے محبوب ہے، اور بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کی نسبتیں انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار کریں گی، لیکن تب جب آپ کے ساتھ عمل کی دولت ہو۔ اب آپ ساری زندگی کہتے رہیے کہ میں فلاں پیر کا مرید ہوں، اور آج کے زمانے میں تو ایک عجب معاملہ ہے صاحب کہ لوگوں نے پیری مریدی کو دین سمجھ رکھا ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ کوئی مرید ہو گیا تو سمجھ لیا میرا دین مکمل ہو گیا۔ کسی پیر کے 10,000 مرید ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے جب مجھ سے بڑا روئے زمین پہ کوئی نہیں۔ میرے پیارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت دی ہے
آج امت کے بیچ ٹکڑے ٹکڑے کتنے گروہ ہو گئے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ یہ لا علمی اور بے عملی کی وجہ سے، مسجدوں سے دوری یہ ہمیں خستہ کرتی ہے، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے دور ہونا یہ ہماری بربادی کی وجہ بنتی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ جب یروشلم بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کیا، وہ زمانہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں نے بالخصوص حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر کو امیر المومنین کو مدعو کیا، حضور اب آ کے آپ دیکھیں اپنی نئی حکومت کو جو یہ فتح ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے نکلے اور سفر اس وقت اونٹ سے ہوتا تھا، گھوڑے سے ہوتا تھا، تو راستے میں حضرت عمر فاروق اعظم کو میں آپ کی توجہ اس پہ بھی ڈالوں کہ ہمارے سرکاروں کا طرز عمل زندگی میں کیا رہا ہے۔ آج تو ایک مالدار آدمی اپنی گاڑی سے اترتا ہے تو سیدھے اپنی آفس میں یا جہاں جانا چلا جاتا ہے، اسے فکر ہی نہیں کہ ڈرائیور گرمی میں بیٹھا ہے کہ بھوکا ہے کہ کیسا ہے۔ یہاں جو بھی لوگ ہوں جنہیں اپنے خادموں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ سبق حاصل کریں۔ میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں جو اکیلے آدھی دنیا کا بادشاہ ہوا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم، جس کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ ہے کہ جس کی عظمت کا قصیدہ جبریل زمین و آسمان کے بیچ کھڑے ہو کر 950 برس پڑے تو میرے عمر کی فضیلت مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد میں آخری نبی ہوں، مجھ پہ ختم نبوت دروازہ اللہ نے بند کر دیا نبوت کا، لیکن اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر کو ملتی میرے بعد، وہ عمر ہے۔ اب حضرت عمر سوار ہیں اونٹ پہ، اپنی باری پہ پھر اتر جاتے ہیں، اپنے خادم سے کہتے ہیں تم بیٹھو، حضور سرحد یروشلم آ گئی ہے اور میں غلام ہوں اور سب دیکھیں گے وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اگر دیکھیں گے غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے اور آقا ڈھکیل لے کے چل رہے ہیں تو ہم کو سب ماریں گے لوگ آگے۔ کیسا گستاخ خادم کہ ریگستان کی ریت پہ امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں اور غلام بیٹھا اونٹ پہ۔ کہا نہیں، اپنے خادم سے فرمایا نہیں، اسلام حق کو ادا کرنے کا پیغام دیتا ہے، حق مارنے کو عزت اور تعظیم نہیں کہا جاتا۔ تم اسی حال میں رہو، بیٹھے رہو، میری باری ختم ہو چکی، میں لے کے چلوں گا۔ تو جب قریب پہنچے سرحد کے بہت سارے مسلمان حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ کھڑے تھے، تو لوگوں نے دیکھا، کہا اے ابو عبیدہ ہم یہ اونٹنی پہ بیٹھے، یہ موٹی ناک اور پھولے ہوئے ہونٹ اور کالے یہ حبشی جوان سے ہم خوفزدہ رہتے تھے۔ مطلب وہ مدینے میں بیٹھ کے حکومت کرتے تھے، ہم یہاں تھر تھر کام۔ یہ وہ کہہ رہے جو نو مسلم جو وہاں کی فتح کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ سوال کر رہے ہیں اپنے کمانڈر سے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے، کہ ہم ان سے دہتے تھے اور یہ وہاں بیٹھ کے 23,000 مربع میل پہ یہ حکومت کر رہے ہیں۔ یہ تو حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں نہیں، تم غلط فہمی کے شکار ہو رہے ہو، آقا وہ نہیں ہمارا ہے جو اونٹ پہ بیٹھا، ذرا نظر نیچی کرو، جو نکیر پکڑا وہ ہمارا ہے۔ جس نے بھی چہرہ عمر دیکھا کہا یقیناً یہی ہمارا سردار۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے سرحد میں داخل ہوئے اور دیکھا وہ فتح یابی، خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کنارے لے گئے، کہا ابو عبیدہ ہم تو وہ قوم تھے کہ جو کسی کے بھی سامنے سر جھکانے والے تھے، میرے آقا تاجدار کائنات مدینے والے نے ہمیں اللہ سے ملا دیا، حق کا دروازہ ہمیں دیا۔ اے ابو عبیدہ عمر تو وہ ہے کہ جس سے 5 مٹنی نہیں سمجھتی تھی، آج میرے محبوب کی 23 لاکھ مربع میل حکومت سمجھ رہی۔ اے عمر، اے ابو عبیدہ، یہ مدینے والے کا فیضان نہیں تو اور کیا ہے۔ یاد رکھنا اور یہاں کے مسلمانوں کو پیغام دے دینا کہ حضرت عمر نے صرف یروشلم کے مسلمانوں کو نہیں
پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ اے ابو عبیدہ پیغام دے دینا، جب تک ہم اپنی زندگی میں عزت کی، علم کی، عمل کی، شہرت کی، آخرت کی، دنیا کی، ہر چیز کی کامیابی کی مراد مدینے والے کی چوکھٹ سے لگائے رہیں گے، ہم پوری دنیا میں سرخرو رہیں گے، پوری دنیا میں کامیاب رہیں گے، ہم عزت والے رہیں گے۔ لیکن جس دن ہماری توجہ کامیابی کی دکانوں کی طرف لگ گئی، حکومتوں کی طرف لگ گئی، مالداروں کی طرف لگ گئی، دنیا داروں کی طرف لگ گئی کہ یہ صاحب ہمارا کام کر دیں گے، وہ آفس میں ہمارا کام ہو جائے گا، یہاں ہمیں عزت مل جائے گی، یہاں ہم بڑے کہلائیں گے، جس دن مدینے والے کی چوکھٹ سے اپنی توجہ کو ہٹا کر دنیا سے امیدیں لگا لیں گے، پوری دنیا میں یہ قوم ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائے گی۔ آج کیا معاملہ ہے دیکھو میرے پیارے، آج داڑھی اور ٹوپی والے پوری دنیا میں شک کی نگاہوں سے دیکھیں۔ آج قوم مسلم کے حالات لخت لخت ہو گئے، آج پوری دنیا میں ظلم و بربریت کا شکار، خدا کی عزت کی قسم جائیے فلسطین میں دیکھیے، وہ ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، مسجد اقصی میں گولیاں دندناتے ہوئے چلائی جا رہی ہیں، جب چاہتے ہیں کسی بھی معصوم کی جان لے لیتے ہیں۔ جائیے دیکھیے عراق میں معروف کرخی کی مزار پہ جا کے دیکھیے، وہاں کے بچے لوگوں کے قدموں سے لپٹ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا دے دو۔ یہ وہی قوم کے بچے ہیں کہ جن کے امیر المومنین عمر فاروق اعظم تھے، یہ جو بیت المال سے بوریاں اپنی پشت پہ ڈھو کے غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ آج ان کی قوم کا عالم یہ ہے کہ ایک مالدار اگر مسلمان ہے تو اسے اپنے پڑوسیوں کی کوئی فکر نہیں ہے، ایک بھائی اگر امیر ہو گیا ہے تو اپنے دوسرے غریب بھائی کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، اسے تو اپنی 7 نسلوں کی تیاری میں صبح و شام ایسی وقت کرنی ہے کہ بس اس کے لیے جو کچھ ہے بیوی اور بچے ہیں۔ نہیں میرے پیاروں، پیغام اسلام ہے متحد ہو جاؤ، پیغام اسلام ہے کہ مسجدوں کو بھرنے کے عادی ہو جاؤ، پیغام اسلام ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں سے محبت کیجئے، آپ اپنے بھائیوں سے محبت کیجئے، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے محبت کیجئے، دین کی خدمت کیجئے۔ یہ نہ سمجھیے کہ دین کی خدمت صرف علماء کے ذمہ ہے۔ آج آپ کے جیبوں سے دین کے لیے مال نہیں نکلتا۔ ابھی آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو آپ لاکھوں روپیہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپریشن ہونا ہے، 8 لاکھ کا خرچہ، 4 لاکھ کا خرچہ، خدا کی قسم فوراً کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو جائے گا۔ لیکن اگر دین کی راہ میں خرچ کرنا پڑا کہ مسجد میں دینا ہے یا مدرسے میں دینا ہے یا کسی غریب کی مدد کرنا ہے یا اپنے دین پہ کوئی ایسا خرچ لگانا ہے، تو آپ کے جیب سے نہیں نکلے گا کہ آپ کی ضرورت سامنے کھڑی رہے گی۔ یہی سب حالات آپ کو تباہ کرنا ہے۔ اللہ کے حوالے کرو اپنی زندگی، اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دو۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے رب کے حضور رکھ دے کہ اے میرے خالق تو جیسا چاہے میں ویسا کروں، نہ کہ نفس جیسا چاہے میں ویسا کروں۔ آج کیا حالات بنا رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی میں؟ بول تو نہیں ہو رہے ہیں؟ کہیے یا حسین یا حسین، پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیاروں، زندگی کے مواقع ہمیں جو ملے ہیں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، جتنے لوگ بیٹھے، کوئی اس میں 50 سال کا ہے، کوئی اس میں 40 سال کا ہے، کوئی 60 کا ہے، کوئی 30 کا ہے، کوئی 25 کا ہے، سب لوگ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچو کہ جو وقت ہمارا گزر گیا، اگر ہم کسی کنویں میں الٹے بھی لٹک جائیں تو کیا گزری ہوئی زندگی کے کا 1 منٹ مل سکتے ہیں؟ نہیں۔ کسی کو 2-4-10 کروڑ دے کے 1 منٹ واپس منگائے گا؟ کہیں عرضی لگا کہ وہ 1 لمحہ جو گزرا ہے آیا سکتا ہے؟ تو کسی نے 30 سال گزارا، 20 سال گزارا، 15 سال گزارا، 50 سال گزارا، لیکن اسے بچپن تک کی باتیں یاد ہیں۔ لیکن اس سے کہا جائے کہ کل تمہیں یہ کام کرنا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ اگر زندہ رہا تو کروں گا۔ گزری 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، آپ کہتے ہیں وہ گارنٹیڈ ہے، لیکن آنے والا 24 گھنٹہ آپ کا ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی
نہیں. تو پیاروں کوئی شخص اگر الٹا بھی لٹک جائے تو گزری ہوئی زندگی کے ایک لمحے بھی میسر نہیں ہونے والے. پھر کس گمان میں ہے, پھر کس نشے میں ہم ہیں کہ آنے والا وقت ہمارا ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل 20 سال ابھی کل ہی گزرا ہے. ایک 60 سال والے ضعیف سے پوچھو تو وہ کہے گا ایسا لگتا ہے کل میری شادی ہوئی. اگر وہ پوری زندگی کو سوچے گا تو ایسا لگا کہ کل ہی تو میرے والد کا انتقال ہوا تھا, لیکن عمر گزر گئی 20 سال. لگے گا کہ کل ہی سونو اشرفی کا انتقال ہوا ہے, لیکن وقت یاد کرو تو 8-9 مہینے گزر گئے. ایسے ہی دنیا کا سارا نظام ہے. میرے پیاروں, یہ ہماری سانسیں, یہ ہماری زندگی کی ڈور کو بڑی تیزی سے آری بن کے کاٹ رہی. ایک سانس اندر لیا, ایک سانس چھوڑا, موت کے ایک سانس قریب. ایک رات گزری, ایک دن موت کے قریب آ گئے. ایک دن گزرا, ایک رات موت کے قریب آ گئے. میرے پیاروں, دل میں اپنے خوف خدا پیدا کیجیے, خوف خدا پیدا کیجیے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ, ایک بزرگ کا آپ نے شعرا سنا تو آپ بھی گئے, دیکھا قطار میں لگ کے لوگ ان سے ملاقات کر رہے ہیں. غریب نواز بھی لائن میں لگ گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ بزرگ ہر کسی سے جب مصافحہ کرتے ہیں تو ہر بار وہ اندر حجرے میں جاتے ہیں, بند مٹھی میں کچھ لے کر آتے ہیں اور ہاتھ میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے حق میں دعا کر دو. جب غریب نواز کا نمبر آیا اور وہ اندر گئے جانے کے لیے, جب مصافحہ کے اندر جانے کے لیے غریب نواز نے پکڑ لیا, کہا حضور کہاں جاتے ہیں؟ کہا معین الدین تم نے مجھے پہچان لیا, اور اندر لے کے گئے. کہا حضور یہاں تو دعا کے لیے آپ سے آتے ہیں اور آپ لوگوں سے کہتے ہیں میرے حق میں دعا کرنا. کہنے لگے کہ اے معین الدین, بند ڈبیے کے حالات کو اگر تمہیں دکھا دیا جائے تو ایسے ہی گھل جاؤ گے جیسے نمک پانی میں گھل جاتا. بند ڈبیا غریب نواز نے کہا لوگوں قبر ہے, اس کے حالات بڑے خطرناک ہیں. یہ لائٹنگ نہیں ہوگی, یہ ہوا نہیں ہوگی, یہ شور شرابہ نہیں ہوگا, اتنی تنہائی کی تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے کبھی کبھی قبرستان میں جایا کرو فاتحہ پڑھنے, تاکہ تمہیں اپنا بھی انجام یاد آ. جایا کرو اپنے مرحومین کی قبروں پہ احسان ثواب کے لیے, تاکہ تمہیں اپنی بھی فکر ہو کہ ہمیں بھی ایسی قبر میں لوٹ جائے. کبھی بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا جو کسی مالدار کی دولت کو دیکھ کر اپنی تقدیر پہ شکوہ کرے, بلکہ اس پہ توبہ کر کے کہے اللہ تو نے مجھے ان چیزوں سے بچا رکھا, یہ تیرا شکر ہے. کبھی بھی آپ اپنے اوپر ملامت نہ محسوس کیجئے کہ آپ کو اللہ نے بڑی دولت نہیں دی. آپ کو جتنا دیا شکر کرو, اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہم اس کے بھی قابل نہیں. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. آپ کی نسبتیں آپ کے سلاسل سے بہت مضبوط ہونا چاہیے, مستحکم ہونا چاہیے. ہر پیر, ہر مرید کا پیر اس کی نظر میں اعلیٰ و بالا ہوتا ہے, لیکن مرید صادق اصل میں وہ ہے کہ جو ہر مرشد کامل کے چہرے میں اپنے پیر کو دیکھے. آج تو مرید یہ ہے کہ میرے پیر صاحب, بس میرے پیر صاحب. ابھی تو کیا اللہ نے کسی ایک پیر کو حشر کے میدان کا ٹھیکیدار بنایا؟ ہم تو مرید بھی کسی پیر سے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ حضور کی شفاعت ملے. کیا ملے؟ اور تمہارے ہاتھ میں اگر سادات کا دامن ہے تو اپنی قسمت پہ ناز کرو, کیونکہ یہ جماعت وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من مات علی حب محمد ومن مات علی حب آل محمد فہو شہید. جس نے زندگی محبوب سے محبت کر کے گزاری, جس نے حضور سے محبت کی, جس نے حضور کی آل سے محبت کی, جب بھی وہ مرے گا تو شہید مرے گا, عام موت نہیں مرے گا, وہ درجہ شہادت پہ فائز ہوگا. وَمَن مَاتَ بغض محمد,
وَمَن مَاتَ بُغْضِ آلِ محمد فَهُوَ کافر، جس نے حضور سے بغض کیا یا حضور کی آل سے بغض کیا، وہ چاہے اپنی زندگی کا جتنا بھی پرہیزگار رہا ہو، جب مرے گا تو کفر پہ مرے گا۔ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سلسلوں سے بڑا فیض ملتا ہے، لیکن میرے پیاروں، آسمان پہ آپ اپنی نظر کو اٹھاؤ، دیکھو اللہ نے کتنے ستارے چمکائے، کتنے ستارے۔ اب جیسے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں آپ کے علاقے میں، لیکن میرے خاندان کے اکابرین یعنی نظام آپ کے علاقوں میں بہت پہلے سے الحمدللہ فیضان مخدومی تقسیم کر رہے ہیں، جس میں حضور نعیم الاولیاء ہیں، جس میں حضور خطیب اعظم سید کریم اشرف ہیں، جس میں حضرت قسیم اشرف صاحب ہیں، سبھی یہ لوگ قائد ملت ہیں، حضور شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضور سرکار کلام، بہت سارے بزرگوں کا آنا جانا ہے۔ لیکن میرے پیاروں، آسمان پہ جب آپ اپنی نگاہ جب خوب تارے نکلے ہوں ڈالیے تو ہر نگاہ کی ایک حد ہے، ہر نگاہ کی آسمان پہ ستاروں کو دیکھنے کی ایک حد ہے۔ ہر شخص دیکھتا ہے آسمان پہ، کہتا ہے بس یہ ستارہ سب سے چمکدار ہے، جبکہ جانتے ہو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو چمکتا ستارہ تمہیں تمہاری آنکھوں میں لگ رہا ہے کہ یہ لاکھوں اربوں ستاروں میں سب سے چمکدار، یہ آپ کی نظر کی دیکھنے کی انتہا، وہ آپ کے حصے کا تارا ہے، اس لیے آپ کو اس سے زیادہ چمک کہیں اور نہیں ملتی۔ لیکن اللہ نے اور بھی تارے چمکا رکھے ہیں، تو گلشن فاطمہ میں، گلشن علی میں، گلشن حسن و حسین میں، گلشن غوث اعظم میں، گلشن مخدوم اشرف میں بہت سارے ستارے چمک رہے ہیں۔ ضروری نہیں آپ کی آنکھوں نے سب کو دیکھا ہو، لیکن جب موقع آئے اگر اس خاندان کے ستاروں کو دیکھو تو اپنی آنکھوں کو روشن کرنا، کیونکہ مرید صادق کا تو معاملہ یہی ہے کہ اس نے نسبت سے پیار کیا ہے، شخصیت سے نہیں۔ مرید وہی ہے نا کہ جو نسبت سے پیار کرے، اور نسبت کا تو پیار وہ ہے کہ مجنو لیلا سے محبت کر لے تو گلیوں میں ٹہلنے والے کتے کو بھی پا جائے تو چومتا۔ کیوں چومتے ہو مجنو کتے کو؟ کہا اس لیے کہ میری لیلا کی گلیوں سے گزرا ہے۔ تو جب مجنو لیلا کی گلی کے کتے کو بھی پیار کرے تو ہم تو آل محمد کے دیوانے ہیں، ہم تو غوث اعظم کے دیوانے ہیں، ہم تو مخدوم سملہ کے دیوانے ہیں۔ ہمارے لیے تو ان کے خاندان کا ہر فرد چھوڑو، ان کے وہاں کے خدام بھی لائق احترام، اور سارے دیوانے بھی لائق احترام۔ میرے پیاروں، اپنی زندگی کو غفلت میں مت گزاریے، اور اچھا اپنی زندگی کو ایک پلیٹ فارم پلائیے۔ اور عشق کا معاملہ، محبت کا معاملہ کیا ہے؟ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ایک نام حضرت اویس قرنی کا لے لیجیے۔ وہ اویس قرنی، آج لوگ تاریخ صحیح نہیں جانتے۔ بیان میں کل میں نے کسی کے زبان سے سنا، کون کہہ رہا تھا کہ حضور کا زمانہ انہیں نہیں ملا، حضرت اویس قرنی سب ملا میرے پاس۔ لیکن آج میں تمہیں ایک چیز اور سمجھانا چاہتا ہوں، والدین کا حق کیا ہے، ماں باپ کا پیار۔ آج کل لوگ ماں پہ بڑی توجہ دیتے ہیں، ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں نہیں ناراض ہونا چاہیے، ارے وہ ٹھیک ہے، ابا نے کیا غلطی کیا؟ ساری تقریر اماں پہ ہو جائے گی تو ابا کہاں جائے گا؟ ابے ابا تھا تبھی تو اماں آئی، اگر ابا ہی نہ ہوتا تو اماں کہاں آتی، اور اماں نہ آتی تو تم بھی نہ آتی۔ یہ چین ہے، تو میں اماں اور ابا دونوں پہ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے آئیے آپ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بہت بڑے عاشق تھے، وہ عاشق رسول کہ صحابہ کے جھرمٹ میں جانے کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اویس قرنی کو یاد کیا کرتے، فرماتے حضور کہ جو اللہ کا محبوب ہو، جس کا دل میرے لیے دھڑکتا ہو شب و روز، جو میری یاد میں آنسو بہائے، وہ کون ہو سکتا؟ صحابہ کہ یا رسول اللہ کون ہو سکتا؟ کہا وہ میرا اویس ہے۔
جس کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو، لیکن اللہ کا فرشتہ اگر بکری بن کے، بکری کی شکل اختیار کر کے روٹی دبا کے لائے تو ویسے کرنی اسے نہ کھائیے کہہ کے کہ کہیں سے مار کے تو نہیں لے آئیے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کہ رسول اللہ کون تھا؟ وہ میرا اویس۔ کہا جس کے انتقال پہ 4 لوگ کانا دینے والے بھی نہ ہو، وہ کون ہو سکتا ہے؟ کہا وہ میرا اویس۔ کہا ساری قبر میں لوگ جا کے میرا انتظار کریں گے، میں جس کی قبر میں انتظار کروں گا وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ میرا اویس۔ 60 سے زیادہ جگہوں پر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں، کتب میں آپ دیکھیے کہ حضرت اویس قرنی کا اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا۔ حضرت اویس قرنی اس سیم زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرن کے رہنے والے تھے اور حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جنگ احد میں اویس قرنی کو جب خبر ملی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تو حضرت اویس قرنی بہت زار و قطار ہوئے اور کہنے لگے اویس تیرے منہ میں دانت رہے، تجھے یہ حق حاصل ہو۔ جب میرے محبوب کا دندان شہید ہو گیا تو میں بھی وہ دانت جو حضور کا شہید ہوا وہ دانت میں بھی نہیں رکھوں گا۔ پتھر اٹھایا، ایک دانت توڑ دیا۔ پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ تھا کہ یہ والا تھا، اس کو بھی توڑ لیا۔ پھر خیال آیا یہ تھا کہ یہ تھا، اسے بھی توڑ لیا۔ ایسے کر کر کے ایک ایک کر کے سارے دانت توڑ دیے۔ عشق کا معاملہ ہے۔ آج تو عاشق ایسا ہے اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے وہ بھی اپنی ضرورت کے مطابق۔ یاد رکھو کہ جو یہ آل نبی کی نسبت ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آل رسول کی محفل میں بیٹھا کرو یا ان کے سامنے آیا کرو تو یہ محسوس کیا کرو کہ تم آگ پہ چل رہے ہو یا تلوار کی دھار تمہارے مٹھی میں۔ جب تک ملائم رہو گے وہ آگ جلائے گی نہیں، تمہیں ٹھنڈک دے گی، اور وہ تلوار کی دھار کاٹے گی نہیں، ذرا سا سخت ہوئے کاٹ دے گی۔ آج لوگ احتیاط بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے جو حضور کا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہارون رشید کہیں جا رہا تھا اور کسی کے پیٹھ پہ سپاہی نے ہاتھ مار کے کہا ہٹ جاؤ، ہارون رشید آ رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہارون رشید نے رات میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے اور حضور ناراض ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا یا رسول اللہ، حضور آپ کی ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ کہا یاد کر تیرے راستے کے لیے میری آل کے پشت پہ پنجہ مارا۔ حضور کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ کوئی ان کی آل کے پشت پہ ہاتھ بھی مارے۔ تو وہ یزید جس نے حسین کو اور ان کے خاندان کو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا، اس کا انجام کیا ہو؟ ویسے قرنی کی وہ محبت کہ حضور کے دندان کی خبر سن کے سارے دانت آپ نے اپنے۔ یاد رکھو حضرت ویسے قرنی کا تو دل رات و دن حضور کی محبت میں روتا تھا۔ اگر نہ جا سکے تو جانتے ہو صرف ماں کی وجہ سے۔ ماں ضعیفہ تھی، ماں ضعیفہ تھی اور چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی۔ شب و روز اپنی والدہ کی خدمت کرتی۔ آج تو بچے ایسے ہیں کہ ماں تب تک ماں ہوتی ہے جب تک اس کے بچے کی اماں نہ آ جائے، یعنی بیوی کی ماں جب تک نہ مل جائے تب تک وہ ماں رہتی ہے سگی والی، اور جب بیوی آ جاتی ہے تو اس کی اماں جان ہو جاتی ہیں اور اپنی ماں بڑھیا ہو جاتی ہے۔ ہماری بوڑھا اور ساس اماں جان، وہی بچہ جسے ماں نے گیلے سے ہٹا کر سوکھے میں سلا کے خود گیلے میں سو جاتا ہے۔ ماں تو وہ چیز ہے میرے پیاروں، سارے بچوں سے پوچھتی تم کیا کھاؤ گے، تم کیا پسند کرو گے، سب کی خواہش کے مطابق ماں نے پکوان تیار کر دیا۔ کبھی کسی نے پوچھا ماں تو کیا کھائے گی، تو وہ یہی کہے گی
جو تم سے بچ جائے گا تیری ماں کو کھا لے گی. کبھی کوئی ماں دیکھا ہے جو سب سے پہلے کھانا کھا لے؟ سارے بچوں کو کھلا کے جو پوشن ہوتا ہے وہ کھا کے پیٹ بھرتی ہے. اس ماں کے مد مقابل دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ہے. نہ بیوی ہو سکتی ہے، نہ ساس ہو سکتی ہے، نہ کوئی ہو سکتا. جو اس کا حق ہے اس کا حق دو. وہ ماں جس نے 9 مہینہ تمہیں اپنے شکم میں رکھ کر تمام طریقے کی تکلیفوں کو برداشت کیا. آپ کو اگر ایک اینٹ دے دی جائے 2 کلو کی، کہا جائے پیٹ پہ باندھ کے 1 دن رہو، تو آپ کہو گے 1 کروڑ دو گے؟ نہیں رہ پائے. اس نے 2.5-3 کلو 5 کلو پیٹ اپنا لے کے 9 مہینے گزارے ہیں. بتائیے اس کی قربانیوں کا صلہ یہ ہے کہ بچے بڑے ہونے کے بعد اپنی ماں کو آنکھ دکھائیں. خدا کی قسم، ایک عالم، ایک زاہد عابد اگر اپنی ماں کا گستاخ ہو تو اس کے عمل، اس کے علم اس کے منہ پہ پھینک دیے جائیں. ماں کے قدموں میں یوں ہی جنت نہیں ہے. اس ماں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اس ماں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اپنی ماں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہ کرنا. بات ویسے کرنے کی کرنے لگا ہوں تو ماں کی خدمت کو لے کر کون وہ شخص ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ ہمارا مرشد ڈھاکہ میں رہتا ہے اور ساری زندگی سے سید پور میں گزار دے اور ملنے نہیں جائے گا؟ پھر وہ تو تمام دنیا کی طریقت، مریدی، پیری جن کے قدموں پہ قربان ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو چھوڑ کر اس خطرے سے نہیں گئے کہ اٹھی اور کوئی ضرورت سے گر گئی، پیر ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹوٹ گئے، کچھ ہو گیا تو کیا جواب دیا. انہیں پتا تھا کہ حضور کا ہی کہنا ہے کہ ماں باپ کے فرما بردار رہو، ان کی خدمت کرو. آج کے بچے اگر ماں یا باپ میں سے کوئی گر جائے، پڑ جائے اور اسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے، 2-4 دن اس کو بھاگ دور کرنا پڑ جائے اور خدمت کرنا پڑ جائے، تو آنے والے لوگ سے یہی کہتا دعا کریے یا ٹھیک ہو جائے یا منزل آسان ہو جائے. یہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ اگر ماں باپ ضعیف ہو گئے ہیں اور اس کے کسی کام کے نہیں رہ گئے ہیں تو بچے دعا کرواتے ہیں کہ اب ان کی کیا ضرورت ہے، اللہ ان کی انہیں موت دے دے، ان کی لیے آسانی پیدا کر. دبے ہوئے جملے میں کہتا ہے دعا کریے حضرت اللہ آرام عطا فرمائے. صحت کے لیے نہیں کہتا آرام مطلب موت ہو جائے، آرام ہو جائے. ہم کو ہماری بیوی یہ بدنصیبی. وہ ایسے کرنی کہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت دیدار مصطفیٰ، سب سے بڑی دولت تمام دیدار مصطفیٰ ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبا تابعین، پوری دنیا، عرش کے ملائکہ، جنت کی حوریں، انبیاء، فرشتے چلمن سے جھانک جھانک کے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرنے کو. وہ مصطفیٰ کا دیدار مدینے میں موجود ہے. ویسے کرنے کا دل طلب میں تڑپ رہا ہے لیکن ماں کی خدمت کو لے کے نہیں جا پا رہے. گئے ایک بار ماں کو دیکھا بہت سسک سسک کے رو رہے ہیں. اجازت میں بیٹا جاؤ، تم سے برداشت نہیں ہو رہا، جاؤ آقا کی زیارت کرو. چلے جاؤ اپنے جانے جا کے پاس. لیکن جانا اور جلدی لوٹ آنا، بھاگتے ہوئے روتے ہوئے دیدار یار کے لیے. اتفاق یہ کہ جب مدینہ پہنچے اور دروازے پہ دستک دی تو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین نے اندر سے آواز دی. کون؟ ویسے کرنی نے فرمایا کہ میرے آقا ہیں. تو کہا ابھی کسی کام سے گئے ہیں. تو کہا میرے پاس تو وقت نہیں لیکن کہیے گا کہ غلام آیا تھا سلام کہے گا. روتے ہوئے واپس ماں کی فکر میں چلے گئے. اور جیسے ہی ویسے کرنی مدینہ چھوڑ کے آگے بڑھے حضور واپس گھر آ گئے. جیسے حضور آئے دروازے کے اندر داخل ہوئے، لمبی لمبی حضور سانسیں لینے لگے اور کہنے لگے عائشہ کون آیا تھا؟ عائشہ کون آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ یہ نہیں پتا کون آیا تھا. ایک کوئی دیوانہ تھا جس نے کہا میرے آقا کو سلام دیجئے گا اور کہیے گا کہ غلام آیا تھا، لیکن ماں بیمار ہے اس لیے میں واپس جا رہا ہوں.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہا عائشہ میں جب داخل ہوا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے, میں سمجھ گیا کوئی اور نہیں میرا اویس ہے. یہ اویس قرنی کی شان ہے. شب برات میں فاتحہ ہوتا نا گیلے حلوے پہ, اسی لیے کہ اویس قرنی کا دانت نہیں تھا, لیکن یہ تو بہرحال اپنی محبت ہے, حلوے پہ کراؤ یا قرآن پڑھ کے بخش دو یا فاتحہ کراؤ پھل پہ کراؤ شنی پہ, یہ اپنی محبت ہے. میرے پیاروں وہ ویسے کرنی کہ جس نے پیغام دیا کہ لوگوں والدین کے فرما بردار رہیں, باپ کی کبھی بھی قربانیوں کو فراموش نہ کرنا. یہ اماں کے پیر کے نیچے جنت ہے بھائی, بے شک ہے اماں کے پیر میں جنت, قدموں میں جنت, لیکن تم نے سنا نہیں ہے حضور نے فرمایا اس جنت کو جو دروازہ ہے نا گیٹ وہ باپ ہے, ابا. اگر جنت اماں ہے تو جنت میں داخل ہونے کا جو دروازہ ہے وہ ابا ہے. بنا دروازے کے آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے. باپ نے جو قربانیاں دی ہیں اولاد کبھی بھول نہیں سکتا, اور جو بھولے وہ احسان فراموش ہے کہ اس نے دھوپ میں جل جل کے مزدوری کی ہے, دکانوں پہ بیٹھ بیٹھ کے محنت کی ہے کہ میں جگوں میرے بچے آرام سے سوئیں, میں بھوکا رہ لوں میرے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں, میں پھٹا پہن لوں لیکن میرے بچے اچھا کپڑا پہنیں, میں پیدل چل لوں لیکن میرے بچے سائیکل سے چلے, میں چٹائی پہ سو لوں لیکن میرے بچے گدے پہ سوئیں, میں کھلے ہوا میں رہ لوں لیکن میرے بچے اے سی اور کولر میں سوئیں, میں جاہل رہ گیا لیکن میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھ لیں, اچھی سوسائٹی اچھے کلچر میں رہ لیں. یہ کون کر سکتا ہے؟ اسے باپ کر سکتا ہے. ماں کی اور باپ کی ہمیشہ دعا لیتے رہیے. یہ وہ رشتہ ہے جب تک یہ آپ کے ساتھ سائے دونوں ہیں بے فکر رہیے. جس دن یہ سایہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ والدہ کے انتقال کے بعد کوہ طور پہ جانے لگے, ندائی ہے موسیٰ سنبھل سنبھل کے چڑھنا, کیونکہ اب تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ نہیں ہیں سنبھالنے کے لیے. جب نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ سنبھل سنبھل کے چڑھنا, کیونکہ اب ماں کا سایہ نہیں ہے تیرے ساتھ جو تجھے سہارا دے گا, تو اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے. اور جو مرحومین گزر گئے انہیں کبھی مت بھولیے, ان کے لیے سارے ثواب کرتے رہیے, قرآن پڑھواتے رہیے, غریبوں کو مدد کرتے رہیے, تاکہ یہ بھی سارے ثواب ہے. ضروری نہیں کہ چار ٹیک بنوا کے رشتہ داروں کو کھلاؤ, یہ ثواب نہیں ہے, یہ اپنے دل کی تسلی ہے. ثواب ہے کہ غربا مساکین کو کھلائیے, مدرسے کے بچوں کو کھلائیے, اپنے مرحومین کے نام سے اپنے غریبوں کی مدد کر دیجیے. اور ایک چیز, یہ مالا آپ لوگ پہناتے ہیں اچھا لگتا ہے نا, لیکن میرا یار اپنا الگ انداز ہے. ایک کبھی دوبارہ اتفاق ہو, ایک مالا ضرور لائیے آپ اپنی خوشی کے لیے, جو آپ میں بڑا ہو پہنا لیں, لیکن قطار نہ لگایا کرو فلاں ہیں فلاں. کیوں؟ ایک مالا کم سے کم 50 روپے کا ملتا ہو. کتنے کا ملتا ہو؟ جی 50 کا. آپ نے میرے گلے میں ڈالا, فوراً میں نے اتار کے رکھ دیا, وہ 50 روپیہ ضائع ہو گیا. آپ جتنے لوگوں کے دل میں یہ خیال رہے کہ حضرت کو مالا پہنانا ہے, اتنا 50 روپیہ اکٹھا کر دیں, اور ایک آدمی لے کے اپنے محلے کے کسی غریب کے وہاں راشن پہنچاؤ. خدا کی قسم آپ کو بہت ثواب ملے گا. اس سے نہ ہم خوش ہوں گے, کیونکہ ہمارے لیے یہ محافل, یہ اجتماع, یہ سجاوٹیں, یہ تمہارے نعرے ہمارے نفس یا ہمیں کوئی ذائقہ نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے آقا کی نوکری کرنے آئے ہیں. میں اپنے مصطفیٰ کا نوکر ہوں, میں نوکری بجا رہا ہوں. مجھے تو خوشی تب ہوگی کہ جب میں کبھی دوبارہ زندگی نہیں آؤں تو مجھے لگے کہ لوگوں میں تبدیلی آ گئی ہے, مجھے لگے کہ لوگوں میں سمجھ آ گئی ہے, مجھے تسلی ہو جائے کہ ہاں لوگوں میں میری باتوں کا اثر ہوا ہے. اللہ مجھ پہ بھی اثر ڈالے, آپ لوگ پہ بھی اثر ڈالے, کہ ہم اور آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے, ان کا سایہ دراز فرمائے, اور جن کے والدین گزر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے قبر میں نور و رحمت عطا فرمائے. میرے پیاروں, یہ وقت اب زیادہ ہو گیا ہے, بس اتنا یاد رکھیے, ہم سب کو بھی جیسے ہم سونو اشرفی کے سال ثواب کی اس محفل میں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایسے ہی لوگ ہمارے لیے بھی بیٹھے, ایسے ہی لگے کہ بیٹھیں گے. اس لیے میرے پیاروں,
اپنی آخرت کے لیے تیاری کیجیے. اور آپ سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے آپس میں اتحاد پیدا کیجیے اور دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیے. ضرورت پڑ جائے تو دین کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دو یار. ہم صرف حسین کا نعرہ زبان سے لگائیں گے. حسین وہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری ملکیت راہ اسلام میں قربان کر دی. حسین وہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کا بچپنا قربان کر دیا, جوانوں کی جوانی قربان کر دی, سارا گھر سارا کنبہ اللہ کے حضور میں قربان کر دیا. اور جب آخری وقت آپ کا آیا تو فرمایا, گردن کٹنے سے پہلے سر اٹھایا اور کہا مولا بس اتنا بتا دے کہ تو اپنے حسین سے راضی ہے کہ نہیں. میرے پیاروں, ہم اگر حسین ابن علی کے غلام ہیں تو ہمارے دل میں وہ درد ہونا چاہیے جو حسین ابن علی نے ہمارے بیچ چھوڑا ہے کہ لوگوں, زندگی وہ ہے جس میں بندگی ہو اور بندگی وہ ہے جس میں زندگی ہو. جیو تو جام شہادت کی سرخیاں لے کر, جیو تو ذوق عبادت کی مستیاں لے کر, اور مرو تو ذوق شہادت کی مستیاں لے کر. میرے پیاروں, یہ وقت آج ہے کل نہیں ہوگا. ہم اور آپ آج ہیں کل نہیں ہوں گے. ہم گزرے ہوئے کل بن جائیں, اس سے پہلے آنے والے کل کو سدھاریے. اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور کیجیے. محبوب کی سنت کو پیش رکھیے کہ میرے آقا کی جو سنتیں ہیں کم سے کم ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے اٹھتے بیٹھتے جو سنتیں ادا ہو جائیں. پانی پینا ہے سنت کے مطابق, مصافحہ کرنا ہے سنت کے مطابق, گھر میں گھسنا ہے سنت کے مطابق, کھاتے پیتے سنت یاد رہے, نہاتے دھوتے سنت یاد رہے, مسجد میں جاتے سنت یاد رہے, لوگوں سے ملتے ہوئے سنت یاد رہے. جب ہم سنتوں پہ عمل پیرا ہو جائیں گے تو سچے سنی بن جائیں گے, پکے مسلمان بن جائیں گے. یاد رکھنا کہ پیغام خیر دیا تھا ہم نے, اختیار تم کو ہے, لبیک کہو یا نہ کہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی باتوں پہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور محترم سونو اشرفی کے روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں جو بھی کلام اللہ اور جو کچھ بھی کلمات پڑھے گئے ان کی روح کو اس کا ثواب اللہ قبول فرمائے اور قبر میں مقیم نور رحمت عطا فرمائے, اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور ہم سب کو اپنے محبوب کے دامن شفاعت کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرمائے, محبوب کی شفاعت سے ہمیں مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.